اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ المنتظر الحجۃ الثانی عشر روحی وارواح العالم لتراب مقتمہ الفدا ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق القائلین وقولہ الحق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یعلم بان اللہ یری۔ ایک صلوات پڑھ دیں آپ حضرات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ سامعین کرام، قرآن مجید میں دو بار مومنین کے نام پہ سورہ نازل ہوا۔ ایک سورہ بنام المومنون اور ایک سورہ المومن جس کا دوسرا نام غافر بھی ہے۔ سورہ مومنون کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں کہ یہ سورہ جو ہے جس کی شروعات قد افلح المومنون سے ہے، بہت زیادہ طولانی بھی نہیں ہے، بہت زیادہ بڑی بھی نہیں ہے۔ اس کے بارے میں پیغمبر کی روایت ہے کہ اگر کوئی شخص ہر جمعے کو اس کی تلاوت کرے تو اس کا ایمان پہ دم نکلتا ہے، ختم بخیر ہوتا ہے۔ تو یہ میری طرف سے یہ بات، کیونکہ میں نے خود تقریباً 2 سال پہلے یا 2-2.5 سال پہلے جب اس روایت کو پڑھا، جب سے اس پر عمل کر رہا ہوں، اور کوئی ریاکاری معاذ اللہ نہیں ہے بتانے میں۔ چاہتا ہوں کہ کم سے کم اس مجلس سے یہی ایک بات آپ لوگ عمل کرنے کے لیے لے لیجئے کہ اس پر عمل کریں، ہر جمعے کو سورہ المومنون کی تلاوت کریں، کیونکہ بڑا ڈر لگتا ہے حقیقت میں کہ آدمی ایک عمر 50 سال 60 سال ایمان پر زندگی گزارے اور آخر وقت میں اس کو شیطان بہکا دے اور اس کے بہکاوے میں انسان آ جائے اور ایمان سے وہ بھٹک جائے اور ختم بخیر نہ ہو پائے۔ اور یہ بزرگوں کا، یہ مومن کی صفت بھی ہے۔ مومن کو بین خوف و رجا، امید اور خوف کے درمیان میں زندگی گزارنا ہے، بہت زیادہ مطمئن بھی نہ ہو جائے اور بہت زیادہ خوفزدہ نہ ہو جائے کہ مایوس بھی ہو جائے۔ جیسا کہ محرم کی مجلسوں میں عشر اولیٰ میں ہم نے پڑھا کہ جب جناب خدیجہ کا انتقال ہونے لگا تو رسول کے پاس میں گریا کر رہی تھی، آنکھوں سے آنسو جاری تھا۔ پیغمبر نے پوچھا کہ کیوں رو رہی ہیں آپ، کیا بات ہے؟ تو کہا کہ میں ڈرتی ہوں اس بات سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا دم نکلے اور اللہ مجھ سے راضی نہ ہو۔ صرف اسی بات کا خوف ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے کہ نہیں راضی ہے میرے دم نکلتے وقت۔ فوراً جبرائیل آئے اور کہا کہ اے محمد کہہ دو کہ اللہ بہت ہی پوری طرح سے بکمال رضایت اللہ راضی ہے۔ اور جب یہ بشارت ہوئی تو جناب خدیجہ کا دم آسانی سے نکلا۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ کہ سورہ المومنون میں بھی مومنین کا ذکر ہے۔ مومنین کے اوپر بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں، صفات المومن، صفات المومنین، ایک بڑی قدیم کتاب ہے حسین ابن سعید اہوازی کی، 1200 سال پرانی کتاب، 1200 سال پرانی کتاب ہے جس کا نام ہے صفات المومن۔ ایک صلوات پڑھ دیں آپ حضرات۔ مولانا اللهم صل رضی بھائی، على محمد وآل محمد۔ تو بہت تقریباً قدیم کتاب ہے، 1200 سال پرانی کتاب حسین ابن سعید اہوازی کی صفات المومن۔ مومن کی صفات کو اس میں بیان کیا ہے عزیزو۔
بہرحال جو میں اس وقت آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں، تھوڑا طبیعت تو زیادہ تر خراب ہی رہتی ہے، اس وقت زیادہ ہی کمزوری ہے، اور جو ہے تعداد شاید دیر تک نہ پڑھ پاؤں۔ بہرحال تو چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، ایک تو پہلے ہی نہیں پڑھ پاتا ہوں، دوسرے مولانا آ کے بیٹھ گئے، ایک بڑے عالم اور ماشاءاللہ خطیب بھی، بہترین خطیب، اس کے سامنے میں ٹوٹی پھوٹی زبان میں، پر اللہ قبول کر لے اگر خلوص نیت سے، وہی ہمارے جو ہے وہ ما حاصل ہے تقریر کا، اور مولانا سے ہے بھی کہ خلوت میں تنہائی میں کچھ ہماری اصلاح کر دے تو اچھی بات ہے۔ ایک بار اور صلوات پڑھ دیجیے آپ حضرات۔ چوتھے امام کا ارشاد ہے علامت المومن خمسہ، مومن کی 5 علامت ہے، 5 علامت چوتھے امام نے بتایا، معصوم کا قول ہے، عقل مطلق، عقل کل، کہ علامت المومن خمسہ۔ اس میں سے پہلی جو صفت بتائی ہے وہ ہے الورع فی الخلوات، تنہائی میں، اکیلے میں انسان تقوی اختیار کرے، ورع اختیار کرے۔ عزیزو، سب کے سامنے کوئی گالی گلوچ نہیں کرتا، کوئی موبائل پہ گندی چیز نہیں دیکھتا، کوئی جو ہے غلط کام نہیں کرتا مجمع میں، اللہ کا ڈر تو نہیں، لوگوں کے ڈر کی وجہ سے ہی صحیح، سب کے سامنے لوگ جو ہے وہ تقوی، سب متقی پرہیزگار ہیں، لیکن تنہائی میں اگر کوئی شخص تقوی اختیار کیے ہوئے ہے تو یہ ہے مومن، جب سوائے خدا کے اور کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ علامہ طباطبائی جب صاحب تفسیر میزان نجف سے پڑھ کر کے جب آنے لگے، ایران واپس آنے لگے، تو اپنے استاد جو عارف بزرگ سید علی قاضی، ان کے پاس گئے اور کہا کہ استاد میں اب جا رہا ہوں، اب شاید نہ آنا ہو میرا، تو کچھ نصیحت کریے آپ میری، کچھ بتائیے۔ تو آغا سید علی قاضی نے کہا اس آیت کو یاد رکھو، پوری زندگی اسی آیت کو یاد رکھو جو میں نے آپ کے سامنے خطبے میں پڑھا، الم یعلم بان اللہ یرا، سورہ علق کی 14ویں آیت، کہ کیا نہیں معلوم کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر آدمی صرف اسی بات پر یقین کر لے، عقیدہ تو ہے، یقین کر لے، یقین اگر کر لے کہ اللہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے، تو وہ آدمی بہت ساری گناہوں سے بچ جائے گا۔ ایک شخص ایک نامحرم عورت کا پیچھے کرتے ہوئے چلا جا رہا، عورت نے مڑ کے دیکھا، رک گئی عورت، کہا شرم نہیں آتی ہے، تم ایک نامحرم کے پیچھے پیچھے چلے آ رہے ہو؟ تو کہا کہ کس بات کی شرم؟ واللہ لا یرانا الا الکواکب، سوائے ستاروں کے اور کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ تو کہہ رہا ہے کہ یا حاذا، عورت نے کہا یا حاذا اینا مکوکبہا، یعنی ستاروں کو جو ستارہ بنایا، یعنی خالق ستارہ، وہ پھر کہاں ہے؟ یعنی اس کو بھی تو نظر میں رکھو۔ تو عزیزو، خلوت میں، تنہائی میں تقوی اختیار کرنا بڑی بات ہے، سب کے سامنے متقی پرہیزگار بنا آسان ہے۔ اسی لیے کوئی ایک شخص آیا عرب، امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، کہا کہ مولا میں بہت زیادہ پرہیز نہیں کر پاتا ہوں، کیا کروں کہ گناہوں پر مجھے قابو ہو جائے، کنٹرول آ جائے، کسی حد تک قابو پا سکوں گناہوں پر۔ تو امام نے اسی چیز کو، البتہ 5 چیزیں بتائی امام نے کہا کہ اللہ کا دیا ہوا رزق نہ کھاؤ، جو کرنا چاہو کرو، فعمل ما شئت، جو کرنا چاہو کرو، بس اللہ کا دیا ہوا رزق نہ کھاؤ۔ ممکن ہے کہ اللہ کا دیا ہوا کوئی رزق نہ کھائے، پلاسٹک کے دال چاول، پلاسٹک کی روٹی، پلاسٹک کا ناممکن ہے عزیزو، تو یعنی مت کرو گناہ۔ دوسری چیز یہ فرمایا کہ ایسی جگہ چلے جاؤ گناہ کرنے کے لیے جہاں اللہ نہ دیکھ رہا ہو، ایسی جگہ کوئی ہے ہی نہیں، ممکن ہی نہیں کہ انسان ایسی جگہ چلا جائے جہاں اللہ نہ دیکھ رہا ہو۔ فعمل ما شئت، پھر جو دل چاہے کرو۔ اللہ کی سلطنت سے، اللہ کی حکومت سے باہر چلے جاؤ، اس آسمان کے نیچے سے، زمین کے اوپر سے باہر چلے جاؤ، پھر جو گناہ کرنا چاہو کرو۔ ملک الموت جب تمہارے قبض روح کے لیے آئے تو ان کو منع کر سکو کہ نہیں میں ابھی نہیں آؤں گا، بعد میں آؤں گا، تو پھر جو گناہ کرنا چاہو کرو۔ اور کہا کہ جب فرشتہ عذاب تم کو گھسیٹ کے لے کے جانے لگے جہنم کی طرف، تب تم ان کو روک سکو، اگر ان سے تمہارا بس چل سکے تو پھر جو کرنا چاہو کرو۔ یعنی ان میں سے کوئی ممکن نہیں ہے کسی انسان کے لیے
کسی شخص کے لیے کہ وہ کام کر سکے عزیزو۔ تو بہرحال تنہائی عزیزو، قرآن میں تقریباً 90 جگہ پر تقویٰ آیا ہے، کہیں اتقو، کہیں تقویٰ کے بارے میں تاکید۔ انسان اپنے تقویٰ سے پہچانا جاتا ہے۔ بہت سارے معصومین کی حدیث مفہوم میں ادا کر رہا ہوں، آئین عبارت نہیں، کہ لا تنظروا الی یطول الرجل رکوعہ او سجودہ بل انظروا الی صدق الحدیث و اداء الامانہ۔ لوگوں کے لمبے رکوع اور لمبے سجدے پر مت جاؤ، مت دیکھو، بلکہ اس کے ادائے امانت اور سچائی پر جاؤ۔ انسان تقویٰ سے پہچانا جاتا ہے، پیشانی پر گھٹے سے، پیشانی پہ سجدے کے نشان بہت آسان ہے، آدمی گھیس لے 15 منٹ تک دیکھے سجدے کے نشان دوسرے دن پڑ جائے گا۔ لیکن تقویٰ، پوری زندگی تقویٰ کے ساتھ میں گزارے، گناہوں سے بچتا ہوا انسان گزارے، خاص طور سے خلوت میں عزیزو، یہ کمال کی بات ہے۔ ایک صلوات بھیج دیجیے آپ۔ اور دیکھیے تنہائی میں شیطان بہت زیادہ کوشش کرتا ہے بہکانے کے لیے۔ حدیث بھی ہے معصومین کے کہ چند مقام پر شیطان انسان کے بالکل قریب ہوتا ہے، چند جگہوں پر شیطان بالکل قریب ہو جاتا ہے۔ خود شیطان نے بھی بتایا جناب موسیٰ کو، ان میں سے 2-3 جگہ جو میں آپ کے سامنے، ایک جگہ تو یہ کہ جب انسان غصے میں ہوتا ہے، جب شدید غصے میں ہوتا ہے تو انسان کیا بک رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، کس کو گالی دے رہا ہے، کس سے کہہ رہا ہے، سامنے والا استاد ہے، سامنے والا باپ ہے یا محترم شخصیت ہے، غصے میں جب آدمی اپنے ہوش میں نہیں رہتا پھر تو اس وقت شیطان بالکل قریب میں ہوتا ہے، یعنی کچھ بھی کہلا سکتا ہے، کچھ بھی کروا سکتا ہے۔ اسی طرح سے جب انسان اپنے اعمال کو بہت زیادہ سمجھنے لگے، میں تو بڑا متقی پرہیزگار ہوں، عجب اس کو بولتے خود پسندی، میں دوسروں سے بہتر ہوں۔ بعض لوگوں کی عادت ہے، یہ ہمارے صنف میں بھی ہے، ان کے پاس بیٹھیے تو سوائے اپنی تعریف کے اور کچھ نہیں، میں نے ایسا کیا، میں نے ویسا کیا، میں وہاں گیا اور میری مجلسوں میں بابا، اور لوگ جب گودی اٹھا لیا لوگوں نے مجھے، ارے بابا بس کرو، یہ سب چیزیں جو ہے اللہ کو کیا چیزیں پسند آ رہی ہیں وہ دیکھیے۔ اللہ کو جو ہے خلوص پسند آتا ہے، ڈائلاگ اللہ کو جو ہے وہ دیوانند اور دلیپ کمار بہت اچھے ڈائلاگ بول لیتے ہیں، ہے نا، راج کمار ہے، تو بہرحال وہ ڈائلاگ اللہ کو جو لخلقہ زبان ہو وہ نہیں ہے، اللہ کو خلوص پسند ہے عزیزو۔ تو ایسے وقت پر شیطان جب اپنے کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگے، میں نماز شب پڑھتا ہوں، کوئی کہے بھائی دوسرے یہ سب تو معمولی لوگ ہیں، یہ لوگ تو نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں، یہ چیز آ گئی وہ بدتر ہے انسان اس لوگ سے، ان لوگوں سے جو گناہ کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں، ان سے بدتر ہیں یہ لوگ جو نیک عمل کرتے ہیں اور اکڑ جاتے ہیں، غرور میں آ جاتے ہیں عزیزو۔ یہ وہ جگہ، ایک جگہ اور جو آپ کے سامنے اس وقت پیش، شیطان کہتا ہے جب 2 نامحرم، عورت و مرد اجنبی نامحرم خلوت میں ہو، تنہائی میں ہو، تو اس وقت شیطان جو ہے بہت قریب ہوتا ہے، کب بہکا دے، یہ جو ہے عزیزو بہت خطرناک لمحہ ہوتا ہے اس وقت۔ اور بڑی بڑی باتیں کر لینا آسان ہے، لیکن اس وقت بچ جانا نبیوں کا کام ہے، ولیوں کا کام ہے حقیقتاً جو دیکھا جائے۔ اور بہت سارے واقعات ہیں، اگر میں بیان کروں گا تو اسی پوائنٹ پہ ہی رہ جائے گی بات۔ ابن سیرین کو اللہ نے جو خواب کی تعبیر کا علم دیا، اسی گناہ سے بچا جو عورت چاہ رہی تھی برائی کی طرف، جیسے زلیخا جناب یوسف سے چاہ رہی تھی، لیکن بچ گئے وہ۔ اللہ نے ان کے تحفے طور پر ایک علم دے دیا، علم تعبیر خواب، جبکہ وہ کہا جائے کہ شیعہ دوازہ امامی بھی نہیں تھے، لیکن جب وہی ہے کہ جب گئے اپنے کپڑے پر غلاظت لگا لی، گندگی لگا لی، اور جب گئے دھونے لگے اس کو ندی میں کہیں جا کر کے تالاب میں، تو کہا کہ بار الہ یہ غلاظت، یہ گندگی کا داغ تو چھوٹ جا رہا ہے پانی سے، لیکن اگر وہ غلاظت لگ جاتی میرے کردار پر، میرے کیریکٹر پہ اگر وہ غلاظت لگ جاتی، پھر وہ کسی پانی سے دھلنے والا نہیں تھا، پھر وہی توبہ اور اشک سے ہی وہ دھلنے والا تھا، ٹوٹے ہوئے دل سے وہ جڑ جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں آپ۔ تو پہلی چیز جو چوتھے امام نے بتائی، الورع فی الخلوات، تنہائی میں انسان تقوی اختیار کرے عزیزو۔ دوسری چیز جو امام نے فرمایا کہ مومن کی صفات میں سے ہے الحلم عند الغضب، جب غصہ آئے تو انسان بردباری، پیشنس، دھیرج رکھے، صبر رکھے، بردباری، شکیبائی، فارسی میں شکیبائی، بردباری اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، انگلش میں شاید پیشنس ہو، اس کو ہم نے جو ہے وہ میرے خیال سے یہی لفظ ہوگا، بہتر آپ لوگ جانتے ہیں، یعنی اپنے آپے سے باہر نہ ہو جائے، ہوش حواس نہ کھو بیٹھے، یہ اگر کسی اندر ہے۔ چوتھے امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام
شام میں خطبہ جب دے رہے تھے، جب اسیری کے عالم میں، تو انہوں نے فرمایا کہ اوتینا ستہ، ہمیں 6 چیز عطا کی گئی. اس میں کہا العلم والحلم، علم عطا کیا گیا اور حلم عطا کیا گیا، یعنی برداشت کا مادہ. ایک اور بھی حدیث معصوم کے زینت العلم حلم، علم کی زینت حلم ہے. عالم ہے اگر اس کے اندر حلم نہیں ہے، بردباری نہیں ہے، شکیبائی نہیں ہے، پیشنس نہیں ہے، پھر وہ مزین نہیں ہے اس کا علم. چوتھے امام کے سامنے واقعہ ہے کہ ایک کنیز چوتھے امام کا ہاتھ دھلا رہی تھی، لوٹا اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر کے چوتھے امام کے سر پہ پڑا، سر سے خون آنے لگا. وہ کنیز گھبرا گئی، لیکن سمجھدار تھی، ظاہر سی بات ہے ایسے گھرانے میں اس کی تربیت ہو رہی ہے. اب کوئی بجائے کوئی دنیاوی محاورہ بولنے کے اس نے قرآن کی آیت کی تلاوت کی. سورہ آل عمران میں اس کی ایک آیت ہے وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. 3 جز ہیں اس آیت کے. وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، اپنے غیظ کو روکنے والا، قاظم یعنی روکنے والا. وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، لوگوں کو معاف کر دینے والا. واللہ یحب المحسنین، نیک کام کرنے والے کو اللہ دوست رکھتا ہے. جیسے ہی اس نے اس آیت کو پڑھا، چوتھے امام نے بھی تینوں جز پر عمل کیا. کہا کہ میں نے اپنے غیظ کو قابو میں کیا، والقاظمین الغیظ پر عمل ہو گیا. والعافین عن الناس، اس نے کہا تھا دوسرا جملہ، قرآن کی آیت ہے، مولا نے کہا کہ میں نے تم کو معاف کیا، عافینا معاف کیا. اور جب اس نے کہا واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں، نیک کام کرنے والے کو دوست رکھتا ہے، چوتھے امام نے فرمایا کہ جاؤ میں نے تم کو راہ خدا میں آزاد کیا. تینوں جز پر امام نے عمل کیا. وہ یہ ہے حلم. ائمہ معصومین. ایک شخص تھا ہشام ابن اسماعیل، بڑا ملعون تھا. یہ ولید ابن ملک ابن مروان کا حاکم تھا یہ مدینے میں. یہ چوتھے امام کو بہت ستاتا تھا، بہت پریشان کرتا تھا، اور سارے شیعوں کو، مومنین کو بھی پریشان کر کے رکھا تھا. بس جب اس کی شکایت بہت زیادہ پہنچی بادشاہ کے پاس، ولید کے پاس، اس نے اس کو سسپینڈ کر دیا، معطل کر دیا، نوکری سے نکال دیا. کہا اب آج کے بعد سے تم حاکم نہیں ہو. اب مدینے کے مومنین کو جب یہ خبر ہوئی کہ اب یہ حاکم نہیں رہا، کچھ نہیں رہا، یہ سب نے حملہ کر دیا، اس کو پکڑا، خوب مارا، اور یہاں تک کہ اس کے منہ پہ تھوکا، مارا، اس کو پیڑ میں باندھ دیا. اور اتنے میں دیکھا کہ چوتھے امام آ رہے ہیں. اب لوگوں نے سوچا کہ چوتھے امام کو تو بہت ستایا اس نے، آج یہ اچھے سے پٹائی کریں گے چوتھے امام. لیکن چوتھے امام آئے، دیکھا کہ اس کا اتنا برا حال ہے، چہرے پہ تھوک ہے، مار کے اتنی مار پڑی ہے. رومال نکالا، اس کا چہرہ صاف کیا، دھول مٹی صاف کی، ہاتھ کھولا اور کہا کہ تم یہاں نہ ٹھہرو، تم چلے جاؤ، شام چلے جاؤ. اور پھر ایک خط لکھ کر کے جو ہے شام کے بادشاہ کو جو ہے دیا، وہاں کا جو خلیفہ ولید کو، کہ اس کو فوراً اپنے یہاں بلا لو، یہ جب تک یہاں رہے گا لوگ اس کو پریشان کریں گے. تو اس نے بھی کہا کہ واللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کہاں قائم دے، یعنی کس کو کون سا منصب دے، کس کو امامت اور کس کو رسالت کا منصب دے، اللہ بہتر جانتا ہے. تو عزیز و حلم. چوتھے امام کے بارے میں ایک شخص آیا، کہنے لگا کہ مولا فلاں فلاں شخص آپ کی بہت برائی کر رہا تھا، بہت برائی کر رہا تھا، بہت برا بھلا کہہ رہا تھا آپ کو. پہلے امام نے کہا کہ دیکھو یہ چغلی ہے، چغلی مت کیا کرو. چغلی کے 9 گناہوں کا قرآن میں جو خاص طور سے ذکر ہے بڑا خطرناک، ان میں سے ایک چغلی ہے. میں نے ایک روایت پڑھی کہ 3 آدمیوں پر محشر میں اللہ نظر نہیں کرے گا، یعنی ادھر دیکھے گا نہیں، کوئی بھاؤ نہیں دے گا، جیسے کہتے ہیں نا، دیکھے گا ہی نہیں. ان میں سے ایک یہ ہے جو لوگ چغلی کرتے ہیں دنیا میں. پتہ نہیں کیا لذت ملتی ہے چغلی کرنے میں، دوست میں لڑائی کروا دے، ان کی بات ان کی بات، اور بڑے خلوص سے بیان کرتے ہیں، قربتاً اللہ، ایسا لگتا ہے قربتاً اللہ میں یہ بیان کر رہے ہیں، بڑے خلوص سے. چغلی، ایک چغلی کرنے والے کی طرف اللہ نظر نہیں کرتا. دوسرے ایک جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہوں اس پر. اور میں نے یہ اکثر ذکر کیا، اور جو ایک ضعیف ہو جائے، تقریباً بوڑھا ہو جائے انسان، اور اس عالم میں خلاف عفت کوئی کام کرے، خلاف پاک دامنی کام کرے، تو اللہ اس کی طرف نظر نہیں کرتا. جوان کو ایک بار اللہ معاف بھی کر دے، توبہ کر لیا تو، لیکن ضعیفی میں، بڑھوتی میں انسان، تو اللہ اس کی طرف. تو یہ جو نمامیت، نمام بولتے ہیں چغل خور کو. رسول اللہ ایک بار چند صحابیوں کے ساتھ ایک قبر کے پاس سے گزرے، تو کہا کہ یہاں سے تیزی سے گزر جاؤ، یہاں سے تیزی سے گزر جاؤ، اس کے اوپر عذاب ہو رہا ہے. تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون ہے جس کے اوپر عذاب ہو رہا ہے؟ کہا کہ یہ چغل خور تھا دنیا میں،
چغل خور. تو ایک آدمی آیا جب چوتھے امام سے کہا کہ فلاں آپ کی بہت زیادہ برائی کرا، تو کہا یہ چغلی ہے، یہ مت کیا کرو، حرام ہے، جائز نہیں ہے. لیکن اس کے بعد کہا کہ چلو چلتے ہیں، اس کو جواب دیتے ہیں. اب یہ خوش ہوا کہ مقصد میں کامیابی ملی، ابھی لڑائی ہوئے گی، اب دیکھنا ہے. ہاں، اب چوتھے امام گئے، کہا یا ایھا المتکلم قلت فیا ما قلت، تم نے اے متکلم، اے بولنے والے، تم نے ہمارے بارے میں جو بولا، جو تمہارے منہ میں آیا تم نے بولا. ان کنتا صادقا فاستغفر اللہ، اگر تم سچے ہو، یعنی واقعی میرے اندر یہ ساری برائی پائی جاتی ہے، تو میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. لیکن اگر تم غلط ہو، تم نے غلط ہماری برائی کی ہے، تو میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تم کو معاف کر دے. تو یہ ہے عزیز و حلم. اللہ کی ایک صفات میں سے بھی ہے یا حلیمن لا یا اجل. دعائے جوشن کبیر میں پڑھتے ہیں اے وہ حلیم جو جلد بازی نہیں کرتا. اللہ، یہی جو میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اچھی اچھی باتیں کر رہا ہوں، اگر اللہ حلیم نہ ہو، میرے ہر راز کو، ہر ویک پوائنٹ کو، ہر برائی کو، گناہ کو اگر آپ کے سامنے فاش کر دے، تو آدمی رسوا ہو جائے، آدمی ذلیل ہو جائے، لوگ سلام کرنا چھوڑ دیں. میں نے ایک عالم سے سنا تھا، میں نے کہیں پڑھا نہیں ہے، لیکن اکثر مجلس میں پڑھتا ہوں، اچھا لگتا ہے یہ واقعہ، اللہ بہتر جانے. وہ دروغ بے گردن منس، وہ کہ سید ابو الحسن عارف بزرگ اصفہانی کہیں عبادت کر رہے تھے، آواز آئی اے ابو الحسن، عارف ہے، ہم لوگ کی کیا اوقات ان کے سامنے. کہا اے ابو الحسن، کیا چاہتے ہو کہ میں تمہاری برائی، اللہ کی آواز، تمہاری برائی لوگوں کے درمیان میں بتا دوں تاکہ لوگ تم کو سلام کرنا چھوڑ دیں. اللہ، انہوں نے بھی جواب دیا، وہ تو بے تکلف تھے نا، اللہ سے عشق سے اللہ کو سمجھاتا. کہتے نا عارف اور عالم میں ایک فرق جو بیان کرتے ہیں کہ عالم استدلال اور دلیل سے اللہ کے قریب جاتا ہے، اور عارف جو ہے وہ عشق الہی سے اللہ کے قریب جاتا ہے. پائے استدلالیان چوبین بود. بہرحال عالم بھی ہو اور عارف بھی ہو، جیسے کہ خمینی صاحب وغیرہ تھے، آیت اللہ سبزواری وغیرہ، تو چے بہتر، کوئی بھٹکنے کے کوئی چانسز نہیں ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بار الہ، کیا تو چاہتا ہے کہ میں تیری رحمانیت کے بارے میں لوگوں کو بتا دوں کہ تو کتنا رحمان اور رحیم ہے، تاکہ لوگ تیری عبادت کرنا چھوڑ دیں؟ اللہ تو معاف کر ہی دے گا، جو دل چاہے کرو اللہ معاف کر دے گا. کہا نہیں، نہ تم بتاؤ نہ میں بتاتا ہوں. میں نے قم میں ایک عالم کے منہ سے سنا تھا. ایک سلوات پڑھ دیجیے آپ. یہ دوسری صفت عزیزو کہ حلم ہونا چاہیے انسان کے اندر، جب غضبناک بھی ہو، غصے میں بھی آپے سے باہر نہ جائے. تیسری صفت جو چوتھے امام نے بتائی مومن کی کہ الصدقہ عند القلہ، جب کڑکی ہو، جب بالکل نہ ہو انسان کے پاس، یعنی کم ہو، قلت، مال بھرا ہوا ہے. بہت سارے ایسے واقعات میرے ذہن میں آ رہے ہیں، لیکن میں نہیں بیان کروں گا، پھر بات نکل جائے گی. حاتم طائی میں اور دوسرے معدن وغیرہ میں بڑا ایک فرق یہ تھا، حاتم طائی کے پاس بہت زیادہ مال دولت نہیں تھی، لیکن تب بھی وہ سخی تھا، اس لیے ان کا نام آج تک زیادہ باقی ہے. دوسرے ان سے بھی زیادہ سخاوت کرنے والے گزرے ہیں، حاتم طائی سے بھی زیادہ، لیکن ان کے پاس تھا اتنا. قلت میں صدقہ دینا، قلت میں دینا، آپ کے پاس مختصر سی آمدنی، اسی میں آپ 150 نکال کر کے اگر مدد کر دے رہے ہیں تو اس کی اہمیت زیادہ ہے عزیزو. سورہ حل عطا، سورہ انسان، سورہ دہر، اس کا تینوں اسی کا نام ہے. یہ اہل بیت کی شان میں آئی. اہل بیت کے پاس اس وقت بڑی ہی پریشانی کا عالم تھا. 3 دن تک روٹی تقسیم کر دی، بھرا پڑا نہیں تھا کہا جائے کہ عبد الرحمن ابن عوف کی طرح سے مالدار تھے یہ لوگ، نہیں، بہت غربت میں تھے. تینوں دن تک کسی دن فقیر آیا، یتیم آیا، اسیر آیا، دے دیا اور خود بھوکے سو گئے. یہ ہے ایثار، الصدقہ عند القلہ. ایک شخص آیا رسول اللہ کے پاس، کہا میں مسافر ہوں، میں مہمان بننا چاہتا ہوں آج. رسول اللہ نے صحابیوں سے پوچھا کوئی ہے آپ میں سے جو اس کو آج اپنا مہمان بنا لے؟ سب نے، کیونکہ اس وقت مسلمانوں کی بڑے حالات خراب تھے شروع ابتدا میں، سب نے، مسلمانوں نے نظر اپنی نیچے جھکا لی، کسی کے پاس اتنا تھا بھی نہیں. مولا علی، جبکہ وہ بھی ان کے پاس بھی ایسا نہیں تھا، مولا علی نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اس کو اپنا مہمان بناتا ہوں. اس کو لے کر کے گئے گھر پر. شہزادی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے پوچھا کہ گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ کہا بہت مختصر سا جو اپنے بچوں کے لیے رکھا ہے. بچوں کے لیے، ابھی بچوں نے کھانا نہیں کھایا ہے، بچوں کے لیے رکھا ہے. امام حسن امام حسین ابھی چھوٹے تھے.
بچوں کے لیے رکھا ہے بہت مختصر سا، تو کہا کہ بچوں کو بہلا کے کسی طرح سے سلا دو، بچے سو جائیں، بھوکے سو جائیں بچوں کو بہلا کے کسی طرح سے سلا دو، مہمان آیا اس کو کھانا کھلانا زیادہ ضروری ہے۔ تو یہ ہے عیسیٰ عزیزو الصدقہ عند القلہ، یہ ایک مومن کی صفت۔ چوتھی صفت جو مومن کی کہ الصدق عند الخوف، جب خوف کا عالم ہو اس وقت بھی انسان سچ بولے۔ سچ دیکھیے عزیزو، بہت زیادہ سچ پر بہت زیادہ کوئی کہا بات کی جا سکتی ہے، جیسا کہ آپ لوگ بھی بچپنے سے یہ واقعہ ہم لوگ بھی بچپنے سے سنتے آئے کہ ایک شخص جو بہت سارے گناہ کرتا تھا، شراب بھی پیتا تھا، زنا بھی کرتا تھا، جوا بھی کھیلتا تھا، کیا کیا کرتا تھا، رسول اللہ کے پاس میں آیا، کہا یا رسول اللہ میں بہت بڑا گنہگار ہوں، بہت زیادہ گناہ کرتا ہوں، کیا کروں، مختصر سا کوئی نسخہ بتا دیجئے کہ میں سدھر جاؤں۔ رسول اللہ نے کہا کہ صرف ایک کام کرو، جھوٹ نہ بولو۔ اس نے کہا یہ تو بہت آسان ہے، میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گا۔ وعدہ کر لیا اور اپنے وعدے پر قائم بھی رہا۔ دوسرے دن نکلا مثال کے طور پر جوا کھیلنے کے لیے، کوئی صاحب مل گئے، بھائی کہاں جا رہے ہو؟ اب سوچا کہ میں بتاؤں جوا کھیلنے جا رہا ہوں تو بڑی بے عزتی، واپس اب مڑ گیا گھر کی طرف، کہا میں گھر جا رہا ہوں اپنے، رہ گیا اس دن نہیں جا پایا۔ دوسرے دن پھر کسی کام سے گناہ سے نکلا، پھر کوئی مل گیا، کہاں جا رہے ہو؟ پھر گھوم گیا اپنے گھر کی طرف، گھر جا رہا ہوں، اور کہاں جا رہا ہوں واپس۔ اس طرح سے کرتے کرتے ایک جھوٹ نہ بولنے پر جو اس نے عمل کیا، سارے گناہ اسے رفتہ رفتہ سارے گناہ چھوٹ گئے عزیزوں۔ تو خوف کے عالم میں بھی جھوٹ نہ بولے انسان۔ دیکھیے یہ کہتے ہیں نا دروغ مصلحتی نہیں ہے، یہ کہ کہا جائے جیسے کہ کل پرسوں میں نے کہا دو دوست میں اگر دشمنی ہے اس میں جھوٹ بول کر کے آدمی، مسئلہ یہ ہے کہ ایسی چیزوں میں جھوٹ بولنے کے بھی کچھ استثناء ہے، کہاں کہاں پر جائز ہے، ایسے نہیں کہ ہر جگہ پر۔ عزیزو یہ بات غور سے سنیے گا، یہ جو سقیفہ جو ہے یہ جھوٹ کا نتیجہ ہے۔ غدیر میں جو لوگ موجود تھے اگر وہ سچ بولے ہوتے تو یہ سقیفہ کی نوبت نہ آتی۔ جھوٹ بولا، سنا اپنی کانوں سے، دیکھا سب کچھ اپنی آنکھوں سے، لیکن اس کے باوجود بھی جھوٹ بولا۔ امر ولایت مہم ترین امر ہے، اس میں انسان جھوٹ نہیں بول سکتا۔ حقوق الناس میں اسی طرح سے جھوٹ نہیں بولتا، باہر نکلوں میں دیکھوں کسی کو مرسیڈیز کھڑی، یہ تو میری ہے، حقوق الناس جھوٹ ہے۔ کسی کی زمین میری ہے، کسی کا کھیت میرا ہے، کسی کا گھر میرا ہے، جس طرح سے اس میں جھوٹ نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ امر ولایت اگر سب لوگوں نے جنہوں نے دیکھا تھا سچ بولے ہوتے۔ مولا کائنات نے میدان رہبہ میں لوگوں کو جب لوگ جمع تھے پوچھا کہ کیا تم لوگ غدیر میں موجود نہیں تھے؟ دیکھا مولا نے 4 آدمی سامنے ہی بیٹھے ہوئے ہیں جو غدیر میں موجود تھے، ان میں ایک انس ابن مالک تقریباً 10 سال رسول اللہ کی خدمت کی، رسول اللہ کے بالکل ساتھ میں رہتا تھا، لیکن بھائی شیطان کب کس کو بہکا دے، اس لیے میں نے کہا کہ کم سے کم ایک اسی چیز پر عمل کر لیے کہ سورہ المومنون ہر جمعے کو پڑھیے تاکہ شیطان نہ بہکا سکے، جو شروع میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ عاقبت بخیری کے لیے پیغمبر فرماتے ہیں کہ سورہ المومنون ہر جمعے کو انسان پڑھے۔ بہرحال انس ابن مالک سے مولا نے پوچھا، اے انس ابن مالک کیا تم کو بھی یاد نہیں، تم تو موجود تھے نا غدیر میں، کہ رسول خدا نے مجھے مولا بنایا تھا، میری ولایت کا اعلان کرا تھا؟ یہ بولتا ہے قد نسی، تو بھول گیا، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں بھول گیا۔ مولا کائنات نے بھی کہا کہ اگر واقعی بھول گئے ہو تو کوئی بات نہیں، اللہ معاف کرے، لیکن اگر بھولے نہیں اور جھوٹ بول رہے ہو تو ایسی بلا میں گرفتار ہو کہ آبرو ریزی ہو جائے، بے عزتی ہو تمہاری، پورے جسم میں سفید داغ ہو گیا، اس کے مبروس ہو گیا۔ اور خود بھی پوری زندگی جب تک زندہ تھا وہ بدبخت کہتا تھا کہ یہ جو میرے جسم میں سفید داغ ہے یہ علی کی بددعا کا اثر ہے۔ تو اگر یہ سقیفہ میں غدیر کا جھوٹ نہ بولے ہوتے، یہ سقیفہ نہ ہوتی، لوگ مولا کائنات کو رسول اللہ کی بات بناتے تو پھر آج اسلام کی یہ شکل نہ ہوتی، آتنکوادی اور داعش اور بوکو حرام اور یہ شکل نہیں ہوتی، آج اسلام ایک دنیا ایک گلدستہ بن چکی ہوتی، ایک دنیا میں جو ہے وہ انسان پرسکون ایک زندگی گزارتا۔ بہرحال جو ہوا بہرحال وہ بھی ایک اللہ کی مصلحت۔ ایک سلوات پڑھ دیں آپ حضرات۔ تو جو انسان جو ہے وہ خوف کے عالم میں بھی جھوٹ نہ بولے عزیزو۔ 5ویں اور آخری چیز اور آپ کی زحمت تمام، الصبر عند المصیبہ، جب مصیبت پڑے تو اس وقت آدمی صبر کرے۔ یہ مت کہے کہ نہیں یہ تو ائمہ معصومین کا کام ہے، یہ نہیں، مومنین بزرگان، شیخ توسی
بغداد میں رہتے تھے، ان کا سب کچھ جلا دیا گیا، لائبریری جلا دی گئی، گھر وغیرہ، ننگے پیر ننگے سر نجف آئے وہاں سے پیدل، بغداد سے نجف پیدل آئے اور حوض علم نجف کی بنیاد ڈالی شیخ طوسی نے، نجف کے جو حوض علمیہ، صبر کیا بزرگان، بہت سارے واقعات صبر پر عزیزو، مصیبت کے وقت میں صبر کیجیے، یہ جو کربلا میں جو چیز اپنے شباب پر تھی، مصیبت پر صبر کرنا، یہ مت کہ خالی امام حسین، وہ تو امام تھے، انہوں نے صبر کیا، اصحاب امام معصوم نہیں تھے لیکن انہوں نے بھی صبر کیا عزیزو۔ بس ربط مصائب چند جملے آپ کے سامنے کہ عزیزو، یہ بالکل مسلم ہے، روایت میں ہے کہ سب سے بڑی مصیبت جو اسلام میں مانی گئی ہے وہ ہے مصیبت امام حسین، لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، حسین کے غم سے بڑا کوئی غم نہیں، حسین کی مصیبت سے بڑی کوئی مصیبت نہیں۔ لیکن روایت میں ایک عجیب چیز ملی ہے کہ مولائے کائنات کا غم، اگرچہ مصیبت عظمیٰ امام حسین کا غم ہے لیکن مولائے کائنات کا غم ادھا و امر، مولائے کائنات کا غم اور زیادہ وحشتناک اور زیادہ تلخ ہے۔ مولائے امام حسین کا جب امام حسین گھوڑے سے نیچے گرے ہیں تو ابھی جان باقی تھی، جب ان ملعونوں نے اپنے گھوڑوں کا رخ خیمے کی طرف کیا تو امام حسین بڑی طاقت لگا کر کے اپنے کوہنیوں کے بلند ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے عرب کے لوگوں، ابھی میں زندہ ہوں، تمہاری لڑائی مجھ سے، پہلے مجھے ختم کرو، پہلے مجھے قتل کرو، اس کے بعد خیموں کی طرف جاؤ۔ تو یہ لوگ پلٹ کر کے آئے عزیزو، امام حسین کے سامنے ان کی بیوی بچوں پر ہاتھ نہیں اٹھایا گیا، امام حسین کو یہ مصیبت نہیں جھیلنا پڑی کہ ان کے آنکھوں کے سامنے ان کے گھر والوں کو مارا جائے، تماچا مارا جائے۔ لیکن مولائے کائنات کے سامنے جو ادھا و امر مصیبت ہے وہ یہی ہے، وہ ملعون حاکم شام کو خط لکھتا ہے کہ جب میں نے دروازہ جلایا، علی کا دروازہ جلایا، اور میں نے جب دروازے پر لات ماری، جب دروازہ گرا جلتا ہوا دروازہ، تو فاطمہ دروازے کے نیچے، پہلے میں نے سوچا کہ پیر رکھوں، دروازے پر پیر رکھ کر کے چلا جاؤں، لیکن فاطمہ کی عظمت کا خیال آیا کہ رسول اپنی اس بیٹی کو کتنا چاہتے تھے، چند سیکنڈ کے لیے میں رکا لیکن بغض علی مجھ پر حاوی ہوا، میں اس دروازے پر چڑھ گیا۔ تو ملعون کہتا ہے، خط میں لکھتا ہے حاکم شام کو کہ فاطمہ نے ایسی چیخ ماری کہ شاید مدینے کی در و دیوار میں گونج گئی وہ آواز۔ اس کے بعد وہ ملعون کہتا ہے کہ فاطمہ پھر کھڑی ہوئی ہے، میں نے ایک ایسا تماچا مارا کہ فاطمہ زمین پر گر جاتی ہیں اور کانوں کے جو گوشوارے وہ زمین پر گر جاتے ہیں۔ عزیزو، مولائے کائنات کے سامنے رسول کی بیٹی جو جان سے زیادہ عزیز تھی، اس پر تماچا مارا جا رہا ہے۔ ایک بڑے عارف تھے شیخ جعفر تہرانی، انہوں نے ایک بار خواہش کی، یا مولا، اے امیر المومنین، مجھے اپنی مصیبت کو میں اپنی آنکھوں سے میں دیکھنا چاہتا ہوں، آپ اپنی مصیبت کو مجھے اپنی آنکھوں سے دکھائیے۔ تو بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا، انہوں کو دکھایا گیا ان کو کہ مولائے کائنات کے گلے میں ان کا امامہ ہے۔ دیکھیے، دو طرح کی روایت ہے، ایک روایت میں یہ کہ مولائے کائنات کے گلے میں رسی ڈال کر کے ان کو گھسیٹا گیا، لیکن ایک روایت یہ ہے کہ خود ان کے امامے جو کھل گیا تھا اسی کو گھسیٹ کے ان کو گھسیٹا جا رہا ہے مولائے کائنات کو۔ یہ شیخ جعفر کہتے ہیں کہ میں گیا مولا کے پاس اور کہا، مولا میں کیا کروں، میں آپ کو اس عالم میں دیکھ رہا ہوں، میں کیا کروں؟ تو مولا نے شیخ جعفر سے کہا، الصبر، صبر کرو۔ اس کے بعد ان کی آنکھ کھل جاتی ہے اور پھر رونا شروع کرتے ہیں، گریا گریا، اتنے 3 دن تک روتے رہتے ہیں۔ آخر میں جاتے ہیں مولائے کائنات کے ذری کے پاس، کہتے ہیں، مولا مجھ سے صبر نہیں ہو رہا ہے، میں مر جاؤں گا، وہ مصیبت میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہی ہے۔ تو پھر مولا نے عنایت کیا اور ان کے دل سے اس غم کو نکالا، تب جا کر کے وہ برداشت کر سکے۔ عزیزو، سن لینا بڑا آسان ہے عزیزو، مولائے کائنات کے سامنے یہ، چونکہ مولا نے وعدہ کیا تھا صبر کرنے کا، رسول خدا سے صبر کیا۔ ہاں عزیزو، یہی مصیبت تھی جو امام حسین نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن جب امام حسین شہید ہو گئے عزیزو، پھر تو جو چھوٹی بچی سکینہ جب بھی اپنے بابا کو یاد کرتی تھی، تماچے مارے جاتے تھے، تازیانے مارے جاتے تھے، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، نہ جانے کتنے تماچے سکینہ نے کھائے، نہ جانے کتنے تازیانے زینب و کلثوم نے کھائے، یہاں تک کہ جب غسالہ سکینہ کو غسل دے رہی ہے
تو پوچھتی ہے اس بچی کے ساتھ میں کون ہے؟ جناب زینب نے کہا ہاں میں ہوں، بتاؤ کیا بات ہے؟ تو کہا کیا اس بچی کو کوئی بیماری تھی؟ اس کے جسم پر جگہ جگہ نیلے نیلے نشان ہیں اور کرتا بھی جسم سے چپکا ہوا ہے۔ جناب زینب نے کہا نہیں، اس بچی کو کوئی بیماری نہیں تھی، لیکن اتنے تماچے پڑے، اتنے تازیانے مارے گئے کہ کرتا بھی جسم سے چپک گیا اور جسم پر نیلے نشان ہیں۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ بار الہ میری اس ٹوٹی پھوٹی مجلس کو قبول فرما لے، بار الہ ہماری اس مجلس کو اپنی عبادت میں شمار فرما، قلب امام زمانہ کو ہم سب سے راضی اور خوشنود فرما، بار الہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔